أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله ندرس من كتاب العربية بين يديك من كتاب الثاني. درسنا اليوم عن مرحلة المراهقة. مرحلة यानी कि मरहला उर्दू वाला है, और मुराहका नौजवानी का, जवानी का, या फिर लड़कपन का, या टीन एजर्स को भी मुराहक कहते हैं, तो सबको कहते हैं। यानी बुलूग के जो करीब होते हैं वहां से लेके उम्र रसीदगी तक सबको मुराहका ही कहते हैं, बस जवानी से कुछ जवानी कहते हैं हम लोग। अल अबू यकूल ले खालिही, يعني هو يتكلم مع خاله. فهمت؟ يكلم والله أنا عندي ابني وابن صغير عندي، وهو يعني لا يجلس معي ولا أراه كثيرا، وهو يجلس لا يجلس معي ويهرب مني كثيرا، لا يسمعني، وأنا يعني متفكر جدا فيه. ماذا هو يشاور خال، فإن شاء الله سوف نرى ماذا يقول. الأبو يقول أنا قلق على ابني عمر، مجھے اپنے بیٹے کی بہت فکر ہے، عمر کی۔ اب مصیبت کیا ہوتی ہے، میں کو بڑا خوبصورت جملہ کسی نے کہا ہمارے پشتوں میں، کہتے ہیں کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا تو ان کے جو غم ہوتے ہیں، ٹینشنز ہوتی ہے نا، وہ بھی چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، لیکن جیسے بچے بڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں نا، ان کے غم بھی بڑے بڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھ ٹینشنیں بڑھ جاتی ہیں۔ یہ بڑی مواقع ایسی، جب یہ چلنے پھرنا شروع کر دیتے ہیں نا، پھر ان کو روکنا بڑا مشکل ہے۔ اب یہاں پہ یہ باہر نکل جاتے ہیں، میرے بچے باہر نکل جاتے ہیں ایسی، تو ان کو روکنے والا نہیں ہے، بس ایسی بڑی مصیبت ہوتی ہے، ان کو بس صبح و شام نگرانی کرنی پڑتی ہے۔ اور جتنے جتنے یہ بڑے ہو جاتے ہیں نا، پھر یہ ان کو ڈرامے آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ ماں باپ کو بہت تنگ کرتے ہیں۔ تو هذا الرجل أيضا هو قلق على ابنه. أنا قلق، لا تقلق لا تقلق، پریشان نہ ہو۔ لقد أصبح يخرج من البيت، وہ اب گھر سے نکلنے لگا ہے، اصبح نکلنے لگا ہے، ہو گیا ہے کہ نکلتا ہے گھر سے۔ متى شاء، جب اس نے چاہا، ويرجع متى شاء، اور لوٹتا ہے جب وہ چاہتا ہے۔ ولا يخبرني بالمكان، اور مجھے وہ جگہ بھی نہیں بتاتا، الذي يذهب إليه، کہ وہ کہاں جاتا ہے۔ ولا بالاصدقاء، اور نہ ہی اپنے دوستوں کا، الذين يذهب معهم، جن کے ساتھ یہ جاتا ہے۔ انا خائف علیہ، مجھے اس کا بہت ڈر ہے۔ خال، هذا شعور طبیعی، یہ نارمل ہے یار، یہ نارمل ہے، یہ فطرت ہے انسان کی۔ ولیکن لا تنسا، یعنی تمہاری جو پریشانی ہے وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ، ولیکن لا تنسا، لیکن یہ نہ بھولو، ان ابنک عمر، جو تمہارا بیٹا عمر ہے، اتم السادسۃ عشر، اس نے 16واں سال مکمل کر لیا ہے، من عمرہ ہی، اپنی عمر کا۔ وہو الآن فی مرحلۃ المراہقہ، اور وہ ابھی مرحلہ جوانی میں ہے۔ ولا بد، اور ضروری ہے کہ ان تعاملہ بالحکمہ، کہ تم اس کے ساتھ جو ڈیلنگ کرو نا وہ ذرا سوچ سمجھ کے حکمت کے ساتھ کرو۔ الاب، کیف اعاملہ بالحکمہ، کیسے کروں میں حکمت سے کام، کیا کروں اس کے ساتھ۔ الخال، یشعر عمر الآن بأنہ رجل، عمر کو اب یہ لگ رہا ہے کہ وہ آدمی بن گیا ہے۔ یعرف ما ینفعہ، اس کو یہ لگ رہا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ اسے کس چیز کا فائدہ ہے، وما یضرہ، اور کس چیز سے نقصان۔ فی الحقیقہ، حقیقت میں، انا اعاملہ عمر کا طفل، حقیقت تو یہ ہے کہ میں عمر کو بچوں کی طرح ڈیل کرتا ہوں۔ افعل کذا لا تفعل کذا، قل کذا لا تقل کذا، البس کذا لا تلبس کذا، تو میں سے کہتا ہوں یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ کہو، یہ نہ کہو، یہ پہنو، یہ نہ پہنو، بچوں کی طرح۔ وہ بڑا ہو گیا ہے۔ الخال، هذا اسلوب غیر سلیم، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، اسلوب، سٹائل، انداز ٹھیک نہیں ہے۔ پھر تربیہ، تربیت کے لیے کے لحاظ سے، معاملۃ الشباب تختلف عن معاملۃ الاطفال، یہ جو جوانوں کا معاملہ ہوتا ہے نا، ان کے ساتھ جو ڈیلنگ ہوتی ہے وہ بچوں سے مختلف ہوتی ہے۔ سیبتعد عمر عنک، اس طرح تو عمر تم سے دور ہو جائے۔ هذا ما حدث فعلا، یہی تو ہو گیا ہے سر، یہی تو ہو گیا ہے۔ فهو يقضي معظم الوقت مع اصدقائه،
اس کا اکثر وقت وہ بتاتا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ. ولا اراہ الا قلیلا، اور میں اسے دیکھتا ہوں تو بہت تھوڑا ہی دیکھ پاتا ہوں، کبھی کبھی مل جاتا ہے. غیر اسلوبک، بس غیر اسلوبک، اپنا انداز بدلو، مع ابنک، اپنے بچے کے ساتھ. تحاور معه، اس کے ساتھ گپ شپ لگاؤ. واحترم آراءہ، اور اس کی رائے کا احترام کرو. وسیعود الیک، اور وہ واپس لوٹ آئے گا، آپ ہی کی طرف آئے گا. جزاک اللہ خیرا یا خال عمر، بہت شکریہ بہت شکریہ اے عمر. اچھا یہ عمر کا خال ہے، یہ عمر کا ماموں ہے، یعنی کہ یہ چاچا جو ہے اپنے بہنوئی سے، سالے سے جو ہے نا وہ لے رہا ہے، صلاح لے رہا ہے. لے یا ایک دیکھو، ایک سالہ آ گیا اور ایک ان کا جو ہے کیا آ گیا، اور یہ اس کا بیٹا ہے. یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، ذرا ایک سالہ دکھاتا ہوں اور ایک آپ کو ایک بیٹا دکھاتا ہوں. یہ اللہ خیر، ابھی دکھاتا ہوں ابھی دکھاتا ہوں. یہ دیکھو، یہ میرا بیٹا، یہ دیکھا آپ نے، یہ ہے، یہ یہ میرا بیٹا میرے ساتھ ہے، اور یہ ہے سالہ جی، اور یہ سالہ کا بیٹا، اور یہ میرے کزن بھی ہیں، کزن بھی تو ہے نا میرے. تو یہ میں بیٹے کو کیوں لے کے گیا اکیلا، اسی کو لے کے گیا چونکہ یہ بڑا ہو رہا ہے نا. تو اب یہ سمجھدار ہوتا ہے، یہ ڈانٹنے سے فوراً ناراض ہو جاتا ہے، بہت دور چلا جاتا ہے مجھ سے. تو میں نہیں چاہتا کہ یہ چیزیں، ہم واقعی چیزوں کو ہمیں پتہ ہونا چاہیے اس بات کا، اور ہمیں جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے نا تھوڑا سا نا اس کو ٹائم دینا چاہیے بچے کو، اس کو غصہ کرنا دینا چاہیے. اس کو اگر یہ آپ کو مارے تو اس کو ایسے کھیلوں میں انوالو کرنا چاہیے کہ اس میں آپ کو یہ مارے، یعنی اس کا دل کا جو غصہ ہونا وہ نکلے. بعض اوقات یہ بچے جو ہمارے ہوتے ہیں نا، یہ ہمیں مارنا چاہتے ہیں. یہ بڑا عجیب ہے. اب دونوں آپ کے تو بچے ابھی نہیں ہیں، دونوں کے بچے نہیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ ایسے زندگی میں آتا ہے، یہ معاملات آتے رہتے ہیں. بچوں کو مارنا بھی چاہیے اور بچوں سے مار کھانی بھی چاہیے، دونوں دونوں چیز. ابھی دیکھو میرے 3 بچے اور جو تھے وہ گھر میں رہ گئے جب میں ٹور پہ جا رہا تھا. تو وہ جو واپس آیا ہوں تو مجھے پتا تھا کہ وہ آتے ہیں مجھ سے گلے نہیں ملیں گے، وہ آتے ہی مجھے ماریں گے سب سے پہلے. تو وہ آیا تو خیر وہ سوئے ہوئے تھے، رات کو لیٹ آیا، لیکن صبح آیا تو 2 تو مجھے بہت گلے ملے، بہت پیار سے ان کو بھول گیا تھا، رات کا غصہ ان کا ختم ہو چکا تھا چونکہ ہم آ گئے تھے. لیکن ایک جو بھائی نے چھوٹی، تو وہ آ کے نا مجھ سے جو ہے اس نے پہلے مجھے صحیح جگہ پھوٹا ہے. میں نے کچھ چھوڑا، میں کہا چلو ذرا غصہ نکالے ذرا. تو پھر وعدے وغیرہ کیے، اور پھر ان کو لے کے جائیں گے. تو یہ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو مار بھی پڑتی ہے اور ان سے مار کھانی بھی ہوتی ہے. اوے ربا ربا، تو یہ چکر ہوا جی. مسائل ماشاء اللہ ماشاء اللہ، هذا درس مفید جدا. اذن اچھا، جیسے تم چاہو اور جب چاہو، کیا اس کی عربی ہوگی؟ كما تريد. ہاں، اور جب چاہو. ہاں، متى تريد، متى تريد، كما تريد ومتى تريد. كما تشاء ومتى تشاء، لا بأس، کوئی بات نہیں، لا بأس. إذا نحن مراہقہ، عرفنا المراہقہ. بچپنے کو کیا کہتے ہیں؟ بچپنا. اور بڑھاپا، عجوز. نہیں نہیں، وہ بڑا بڑا ہوتا ہے. دیکھو اس کو کہتے ہیں طفولیہ، طفولیت اردو کا لفظ ہے، طفولیت، طفولیہ اور مراہقہ اور شباب بھی ٹھیک ہے. اور دوسرا ایک آتا ہے شیخوخہ، شیخوخہ، شیخ بھی تو بوڑھے کو کہتے ہیں، شیخوخہ. جمیل، هذا جمیل جدا. اچھا، آف کورس، آف کورس کے لیے کیا لفظ ہے؟ آف کورس مکن. اجل اجل. اجل تو آتا ہے نا، ہاں 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 ہاں، بالکل بالکل کے لیے، بالکل آف کورس کے لیے آئے گا. مکن. طبعا، طبعا، حقا، فعلا، یہ الفاظ ہیں. طبعا، طبعا، آف کورس. اچھا، اس کے علاوہ ہوگا ہمارے پاس لفظ طبعا، تعصية وعاصي.
तो से तबान। अच्छा, एक और होता है नॉर्मली। नॉर्मली क्या हुआ? आदि आदि तबाई। आदि। अच्छा, आदि का लफ्ज है ना, आदि, ये है नॉर्मल के लिए, आदि, नॉर्मल। अच्छा, आदि आदि, मैं से कहूँ यार सॉरी यार मैं लेट हो गया था, मैंने कहा आदि आदि ये हो जाता है, कोई मसला नहीं, आदि, आधा, आदि, आदि, ला बस। अच्छा, लेकिन एक और होता है आदतन। आदतन, नॉर्मली, मैं सुबह सुबह निकल जाता हूँ, आदतन, आदतन। अच्छा, अपने जिंदगी का स्टाइल बदलो यार, खाना पीना कम करो, वॉक किया करो, इतने मोटे हो। मैं अभी कल मुझे पता लगा मुशपुरी से मैं उतरते हुए, उतरना जब उतर रहे होते हैं पाँव पे बहुत ज्यादा बोझ पड़ता है बदन का, तो मेरा वजन जो है वो 93 है, 93। तो उतरना बड़ा मुश्किल था मेरे पाँव पे, बहुत बोझ आया। मैंने ये देखा है कि बंदा हल्का हो ना जरा, तो वो हाँ। बड़ा अच्छी तरीके से उतर भी सकता है, चढ़ भी सकता है, लेकिन मोटे बस बड़े मुश्किल में होते हैं। अच्छा, तो क्या होगा इसका? अपनी जिंदगी को, इसका सा अपनी जिंदगी का, तगैर हयात। गैर हयात तो जिंदगी तो नहीं बदल सकते, लेकिन जिंदगी का अंदाज बदल सकते हैं हम। معمول الحياة. नहीं, तगैर الأمور। उमूर मामलात होंगे। مم. तो ये हो जाएगा उसलूब, यहाँ उसलूब आया है ना, हाँ गैर नाम। हयात, شلون؟ गैर उसलूब हयात। वो ठीक था, वो सही, उसको थोड़ा सा और कर देते, गैर उसलूब हयात। هذا جميل جدا. تفضلوا إلى كتاب آخر، وأنا أريد أن أقرأ من هنا. هذا درس جديد ودرس مفيد ودرس لذيذ، وفيه شيء من من الراحة، وأيضا أشياء كثيرة تجدون إن شاء الله الذوق إن شاء الله فيه. یہ بات ہو رہی تھی کہ ایک بندہ ہے وہ سوچ رہا ہے کہ میں اگر چاند سے یا ستاروں سے دیکھتا، زمین کو دیکھتا، اور میں زمین کا 1000 2000 سال پرانا زمانہ دیکھتا، تو کیا کتنا اچھا ہوتا. تو میں اسی سوچوں میں جو ہے وہ سو جاتا. تو میں کیا دیکھتا ہوں، فَإِذَا بِي أَرَى الْأَرْضَ، تو میں دیکھتا ہوں زمین کو، غیر الارض التي، اس زمین کے سے مختلف، اس زمین سے مختلف، کنت اعرفها، جس کو میں جانتا تھا. یہ تو کوئی اور زمین دکھائی دے رہی ہے مجھے، میں وہاں سے اوپر سے دیکھ رہا ہوں زمین کو، یہ تو کوئی اور زمین ہے. والناسا، یہ اپنے مشکل الفاظ کو یاد کرنا، ٹھیک ہے، اس ٹیسٹ میں تو آپ بہت فیل ہو گئے ہیں بہت الفاظ میں، اس میں فیل نہیں ہونا ہے الفاظ. والناسا غیر الذی عاہدتہم، اور لوگ بھی وہ نہیں تھے جن کے ساتھ میں نے ایک زمانہ گزارا ہے، یہ وہ لوگ نہیں ہیں. ارى المساجد عامرة خاصة بالغا، یہ ہے غاصة بالمصلین، میں مسجدوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ عامر ہے، یعنی لوگ اس کی کیا کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، بنی ہوئی ہیں، غاصة بالمسلمین، فل آف نمازی، یہ ساری بالکل فل ہے، وہ بھری ہوئی ہے نمازیوں سے. وَأَرَى الْحُدُودَ قَائِمَةً، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ جو اسلامی سزائیں ہیں، حدود وہ ہوتے ہیں جو اللہ رسول قائم کرتا ہے، اور تعزیر وہ ہوتے ہیں جو قاضی قائم کرتا ہے. تو حدود قائم ہے، سزائیں چل رہی ہیں، والاحکام الشرع نافذۃ، اور شرع کے، شریعت کے جو احکام ہیں وہ نافذ ہیں. وَأُجِيلُ مُكَبِّرَتِي، اور میں اپنا بڑھاپا پتہ نہیں کیا گزار رہا ہوں یا کیا، یہ مجھے نہیں پتا اس کے جملے کا کیا مطلب ہے. وہ جیل و مکبرتی، مجھے اس کا ترجمہ نہیں آتا. ویسے جیل کہتے ہیں نسل کو، کہتے ہیں پیڑھی کو جیل بولتے ہیں، جیل، جیل ان بعد جیل، نسل کے بعد نسل، نسل در نسل، اگر آپ نے کہنا ہو نا نسل در نسل، تو کہتے ہیں ہم لوگ جیل بعد جیل. اب پتہ نہیں مکبرتی کا معنی کیا ہے، مجھے اس کی سمجھ نہیں تھی. وانظر وانظر من خلالها، اور میں دیکھ رہا ہوں، اس کے دوران دیکھ رہا ہوں، یا اس کو دیکھتے ہوئے میں دیکھ رہا ہوں، فلا ارى فجورا، میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ فجور نہیں ہے، فجر یعنی کہ گناہ نہیں ہے، ولا دعارہ، اور نہ ہی جو ہے وہ بدکاری ہے، پیسوں دے کے، جو پیسوں دے کے کی جاتی ہے نا، اس کو دعارہ بولتے ہیں. اور فاجر، فجر جو ہوتا ہے یعنی اعلانیہ گناہ جو ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں. ولا سکرن، اور نشہ بھی نہیں دیکھ رہا، ولا قمارن، اور نہ ہی میں جواری دیکھ رہا ہوں، کچھ بھی نہیں دیکھ رہا. واطلعت على بقعة
اور وَطَّلَعْتُ، دیکھو وَطَّلَعْتُ کا مطلب ہوتا ہے میں طلوع ہوا ایک ایسی جگہ پہ کہ علی بقعتن، جو کہ ایک ٹکڑا تھا، فیہا نخل کثیر، جس میں کھجور کے درخت بہت زیادہ تھے. تو وَطَّلَعْتُ کا معنی ہوتا ہے میں ابھرا یا میں نے دیکھا. کسی بھی چیز کو نا آپ مطالعہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو آپ اس کو طلوع ہو رہے تھے، وہاں پہ ہو رہے ہوتے. اچھا، وہ مسجد بسیط، اور میں نے دیکھا ایک سادی سی مسجد ہے، چھوٹی سی مسجد ہے. بسیط میں نے بتایا تھا پہلے ہی. آپ کہتے ہیں میں یار ذرا یہ کام کر دینا، آپ کہتے ہیں بسیط انشاءاللہ، بسیط، لا باس لا باس، شیء بسیط، چھوٹی بات ہے یار یہ. قد غشیتہ سحابۃ من النور والبرکہ، اس کو غشیت کیا ہوا تھا، غشی کیا ہوا تھا یعنی چھپایا ہوا تھا اس کو. یہ غشی طاری ہونا، بے ہوش ہو جانے کو کہتے ہیں. انا غشی مغشا علیہ. یہ غشیت کا معنی ہوتا ہے چھپایا ہوا تھا یعنی ڈھانپا ہوا تھا. صحابتن، بادلوں نے، نور والبرکہ، نور اور برکت سے کی وہ عرفت، اور میں سمجھ گیا، جان گیا، انہا مدینۃ الرسول علیہ الصلوۃ والسلام. ورأیت بیوتا متواضعة، اور میں نے دیکھا کہ متواضع قسم کے گھر ہیں، یعنی کہ سادگی ہے. قد بنیا اکثرها من اللبن، اور قد بنیا یعنی کہ بنائی گئی ہیں، تعمیر کی گئی ہیں ان کا اکثر، من اللبن اینٹوں سے بنائے گئے گھر ہیں. ولیکنی رأیت ہنالک صفراء الدول کبیرہ، لیکن میں نے ادھر ہی دیکھا، وہاں دیکھا، یہ وہی دیکھا کہ سفراء یعنی سفیر جو ہیں، وہ بڑے بڑے ملکوں کے سفیر وہاں بیٹھے ہوئے میں نے دیکھے انسان سادے گھروں میں. وہ ابناء ملوک قد اسلموا، اور میں دیکھتا ہوں کہ بادشاہوں کے بیٹے ہیں کہ اسلام لیے آ رہے ہیں. فعرفت، تو میں جان گیا، ان هذه المدینۃ الصغیرہ، کہ یہ چھوٹا سا جو شہر ہے، مع بساطتها تحکم العالم، اپنے اپنی جو اس کی جو کیا ہے، جو طاقت رکھتا ہے پوری دنیا. بساط یعنی کیا، اپنی جو بساط ہے، بساطت کا مطلب ہے کہ اپنی جو اس کی، یعنی چھوٹا ہے نا، یہ بسیط کا معنی ہے کہ چھوٹا ہوتا ہے اس کا، یہ چھوٹا اپنی سادگی اور کیا کہیں گے اس کو، جو اپنے اس کی نا یہ چھوٹا ہے شہر، لیکن اس کے باوجود یہ کیا کر رہا ہے، تحکم العالم، دنیا پہ حکومت کر رہا ہے. وَيُجْبَى إِلَيْهَا خراج ایران و روما، اور میں نے دیکھا کہ یہاں پر ایران اور روما کا خراج جو ہے وہ لایا جا رہا ہے. خراج اس کو دیا جاتا ہے جس سے لوگ ڈرتے ہوں، ان کو دیا جاتا ہے. تو یہ ایسا ہے کہ ایران اور روم کے جو سپر پاور تھے بڑے بڑے، وہ اپنے خراج یہاں چھوٹے سے گاؤں میں بھیج رہے ہیں. وَبَحَثْتُ فِي هَذِهِ الْمَدِينَةِ، میں نے سرچ کی اس شہر میں. فلم اجد فیہا محکمہ، میں نے یہاں عدالت نہیں دیکھی. میں سرچ کیا بھی لیکن مجھے محکمہ نظر نہیں آیا، عدالت نظر نہیں آئی. ولا سجنن، اور نہ ہی جیل نظر آئی. فقلت فی نفسی، تو میں نے اپنے دل میں کہا، فَأَيْنَ يَذْهَبُ الْمُتَخَاصِمُونَ، تو کہاں جاتے ہیں یہ دو لڑنے والے، اگر کوئی لڑ پڑے تو وہ کہاں لے کے جاتے ہیں ان کو. وَأَيْنَ يُحْبَسُ الْمُجْرِمُونَ، اور مجرموں کو کہاں قید کیا جاتا ہے، محبوس. فَإِذَا بِي کا مطلب ہوتا ہے کہ تو مجھے اس دوران کیا ہوا، ارا رجلا جالسا، میں نے دیکھا ایک آدمی کو بیٹھا ہوا، فی مسجد الرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بیٹھا ہوا، فی ثیاب مرقوعہ، کہ اس نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، خوبصورت کپڑے، یعنی کہ اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، یا میں سمجھوں کہ استری کپڑے پہنے ہوئے ہیں، یا سلیقے والے کپڑے پہنے ہیں اس نے. القیت علیہ محابت و جلال، میں نے اس میں یعنی کہ رعب اور دبدبا دیکھا میں نے اس کے چہرے پہ. قد حضر لدیہ خصمان، اس کے سامنے حاضر ہوئے دو لڑنے والے. ورفع الیہ القضیہ، اور کیس جو ہے پٹ کیا گیا ان کے سامنے. فی بساطت الاعراب، اعراب کے پتہ نہیں اس کا کیا معنی معلوم بساط کا. وقالا، اور ان دونوں نے کہا، یعنی وہ انہوں نے اپنے انداز میں نا جو
انداز تھا ان کا، اس انداز سے ہی جو چھوٹا موٹا ان کا ہوتا تھا بات کرنے کا طریقہ، اس کے مطابق ہی انہوں نے کیس پٹ کر دیا۔ وقالا، اور انہوں نے کیا کہا؟ قرآن مجید میں اس کو ذکر کیا گیا ہے، خصمان بغا بعضنا علی بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتت واهدنا إلى إلى سواء الصراط۔ کہ دو گروپ ہیں آپس میں، جس نے ایک دوسرے کو ساتھ جو ہے زیادتی کر دی ہوئی ہے، تو آپ ہمارے درمیان فیصلہ کریں اور ہمیں سیدھا راستہ دکھائیں، اس طرح کا مفہوم بن۔ سمع الرجل القدیہ، وہ جو بندہ تھا، شخص تھا، انہوں نے جو ہے وہ قدیہ سنا، فی ہدوء، خاموشی سے، وتأن، اور صبر سے۔ تأنی ہم کہتے ہیں، دیکھیں ایک لفظ ہوتا ہے انتظر، انتظر کے ساتھ نا ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں، ہم لوگ کہتے ہیں کسی کو کہنا ذرا صبر کریں تو وہ کہیں گے استنا۔ ہاں استنا، استنا کا لفظ جو ہے نا، یہ عرب جو ہے اپنے امیہ میں استعمال کرتے ہیں زیادہ تر، یہ اسی سے ہے، یہی لفظ ہے استنا، وتأنن، اور صبر سے سنا۔ وقال للمدعی، اور جس نے دعویٰ دائر کیا تھا اس سے کہا، البینۃ علی من ادعا، بینہ کا مطلب ہوتا ہے دلیل پیش کرنا یا گواہ۔ گواہی پیش کرنا، اس پہ ہے جس نے دعویٰ دائر کیا ہے، وہ گواہی دے گا ساتھ۔ والیمین علی من انکرہ، اور قسم اٹھانا ہے جو انکار کرے گا۔ مجاز میں دیکھ، اگر آپ دو بندے آ گئے اور کہیں بھائی میں اس کو پیسے دیے ہیں، تو دیے ہیں کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ تو بینہ، ہاں یہ اچھا لفظ نکل آیا، ثبوت۔ بینہ کا مطلب ثبوت، بھائی ثبوت دکھاؤ، کیا تمہارے پاس ثبوت ہے، کیا رسید ہے، کچھ ہے تمہارے پاس؟ اور وہ جو بندہ جس نے کچھ لیا نہیں، اسے کیا کہو گے کہ تم نے پیسے نہیں لیے؟ تو وہ یہ کہے گا نا کہ میں نے نہیں لیے، تو بھائی قسم کھاؤ، پھر قسم کھاؤ۔ فہل عندک بینہ، کیا تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے؟ او استحلف الرجل، او استحلف الرجل، یا میں پھر اس بندے سے قسم اٹھاؤں۔ وقدم الرجل شہودا عدولا، اس آدمی نے جو ہے، اس آدمی نے جو کیا کیا، اس نے بندے پیش کیے، اس نے دو عادل گواہ پیش کیے، فقضى له، تو کیا ہوا، انہوں نے اس کے لیے فیصلہ سنا دیا۔ وانفصلت القضیۃ فی الساعۃ، اور ایک لمحے میں جو ہے وہ فیصلہ ہو گیا، سارا ختم ہو گیا۔ وقام الفریقان، اور دونوں گروہ جو تھے وہ اٹھ گئے، وردیا، اور دونوں راضی تھے، بحکم الشرع، شریعت کے حکم کے سامنے۔ فقلت، تو میں نے کہا، ولا يحتاج هؤلاء الى محکمۃ ولا محامین، تو یہ جو لوگ ہیں نا، ان کو نہ عدالتوں کی ضرورت ہے اور نہ ہی ان کو وکیلوں کی ضرورت ہے۔ وہ وکیل اس دنیا کی سب سے گندی مخلوق ہے یار، پتہ نہیں کس قسم کے لوگ ہیں۔ ورائے تو، یعنی یہ جو وکیل ہوتے ہیں، ان کی جو طاقت ہے نا، یعنی بدماشی، طاقت کا مطلب بدماشی، جنگل ہے نا، یہ جنگل، تو جنگل میں ہر طرح کے لوگ ہیں، تو یہ جو ایک قسم یہ ہے نا، یہ ان تمام چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے گندے اور بدماشوں، اور جو ہوتے ہیں ہمارے یہاں جو خنزیر سور پھر رہے ہیں یہاں پہ اس ملک میں، ان سب سے ان سب کے اوپر ہوتے ہیں، یہ کسی کو نہیں مانتے، یہ ایسے لوگ ہیں، یہ جن سے ہم ڈرتے ہیں نا، یہ ان سے ذرا بھی نہیں ڈرتے۔ یہ ان کے کوٹ میں جو ہے نا، یہ جو کالا کوٹ ہے نا، اس کو ایسے دیا گیا ہے، اور یہ جو لیکن لباس آرمی والوں نے صحیح دبا لیا ان کو۔ ہاں میں نے کہا لیکن پاکستان آرمی نے ان کو بھی دبا لیا۔ ہاں لگے تو ہوئے ہیں دبانے کے لیے، اور ابھی وہ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ یہ ہوتا ہے، یہ جو ابھی جو ان کا جو یہ جو ان کی بدماشی ہے، یہ بھی تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ پاک نے ان کو دی ہوئی، یہ بھی تو آئی ہوئی ہے کہیں سے۔ ان کے جو کپڑے ہیں، ان کا جو سٹائل ہے، ان کی جو کتابیں ہیں، ان کے جو قوانین کو آتے ہیں، وہ سب برطانیہ کا ہے۔ یعنی ہمارے ہاں۔ پاس 75 سال ہو گئے ہیں، ان کے پاس لباس، جو ٹائی ہے ان کی، اور جو ان کے کالر ہوتے ہیں، وہ بھی ان کا اپنا نہیں ہے، جو ان کے پاس جو، یعنی وہ چلے گئے ہیں، وہ جو جنہوں نے ان کو مارنا تھا، ان کی وہ کرنی تھی، اب میں کیا کہوں، لڑکیاں بیٹھی، وہ جو ہے وہ چلے گئے ہیں، لیکن یہ ابھی تک جو ہے نا اسی چیزوں کو لے کے بیٹھے، یعنی کلر بھی چینج نہیں کر سکتے، اندازہ کریں، اور وہ بیٹھنے کا انداز بھی چینج نہیں کر سکتے۔ سر پتہ ہے کیا بات ہے، دیکھیں جہاں تک مجھے پتہ ہے نا کہ جب بھی کسی محکوم قوم کو نا حاکم قوم نے چھوڑا ہے تو اس نے اسی کی عادات اپنائی، اسی کی زبان اپنائی۔ جیسے ہاں بالکل ایسے ہی۔ برطانیہ نے پاکستان کو چھوڑا، پاکستانیوں نے انگلش سیکھی، انہی کی طرح انہی کا قانون اٹھایا۔ اب یہ جیسے یہ الجیریا، موروکو، ادھر یہ تھے فرینچ تھے، اب جیسے وہ نکلے انہوں نے فرینچ سیکھ لی، انہی کی ساری چیزیں سیکھ لی۔ یہ ایسی ہے جب جیسے دین ہے نبی علیہ السلام کا،
تو یہ الجیریا موروکو یہ عرب تو نہیں تھا، لیکن انہوں نے عربی سیکھی. یہ بڑا اثر ڈالتی ہیں جو بالکل حکومت ایسے ہے ہی ہے، نا. اور یہی ہے نا، یہ ہم اور ہم یہی تو ہم رو رہے ہیں کہ یہ جو چھوڑ گئے نا اصل میں، جو ہم غلامی کے جو ہمارے ذہن ہوتی ہے، یہ ہمارا صرف پاکستان کا نہیں ہے. کل بھی کسی کو میں بتا رہا تھا کہ جو بھی ہمارے دفاتر کا جو آپ دیکھتے ہیں نظام دیکھتے ہیں، آپ کو لگ رہا ہوگا جیسے ہمارے دفاتر ایسے ہیں اور ہمارے لوگ ایسے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے. آپ ذرا، ابھی تو سوشل میڈیا آ گیا ہے، پہلے تو ہم ویسے لوگوں کو کہانی سنایا کرتے تھے کہ بھائی میں وہ ہمارے دوست ایسے تھے افریقہ میں، یا یہ فلاں، جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا فرینچ بولتے تھے وہ لوگ، وہ انگلش نہیں سمجھتے تھے. انگلش والے جو جن کی کالونی رہی ہے وہ لوگ جو ہے وہ فرینچ نہیں سمجھتے تھے، فرینچ والے ان کو نہیں سمجھتے تھے، حالانکہ رہتے تھے بارڈر پہ رہتے تھے. ایک ایک شہر کا ان کا ملک ہوتا ہے، اور وہ پھر بھی نہیں سمجھتے، اور وہ کالونی رہے ہوتے ہیں، تو وہ اسی طرح کی بولی، اس طرح کے مزاج سب کچھ اپنائے. تو صرف پاکستانی اس دوڑ میں نہیں شامل. وہ جیسے آپ نے کہا نا پوری دنیا پہ اس کا اثر ہوتا ہے، اور یہ ہے بھی ایسا. اب دیکھو نا، لیکن ابھی جو ہم دیکھو ہمیں کیا کہتا رہتا ہوں ہمیشہ. دیکھو ہمارے پاس کلچر ہے، ٹھیک ہے، ہمارے پاس ہماری شناختیں ہیں، ہماری اپنی شناختیں، بہت ساری شناختیں ہیں. ہمارے پاس زمینیں، ہر طرح کی زمینیں پائی جاتی ہیں، ہر طرح کا ہمارے پاس جو اثر انداز ہوتا ہے انسان کی طبیعتوں پہ، ٹھیک ہے نا. یہ جو پہاڑ ہوتے ہیں نا، یہ خشک پہاڑ اور سبز پہاڑ، میں اکثر کہتا رہتا ہوں بچوں کو کہ یار، یہ کہتے ہیں پٹھان ایسے ہوتے ہیں. میں نے اسے کہتا ہوں اکثر کہ یار ان کے پاس، پٹھانوں کے پاس نا میدانی علاقہ ہے، پہاڑ ہیں، خشک پہاڑ ہیں، تر پہاڑ ہیں. ان سب کا اثر ہوتا ہے. پانی کی کثرت، پانی کی قلت، یہ سب جو ہے ان کی طبیعتوں پہ اثر کرتا ہے. تو آپ اگر ایسے ہی ایک دفعہ کہہ دیں گے بھئی یہ سارے میں جانتا ہوں، تو کس کو جانتے ہیں آپ؟ کس قسم کے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس قسم کے کتنے لوگ، کی طرح کے لوگ ہوتے ہیں. تو اصل میں یہ ہر چیز جو ہے نا، جیسے علامہ ابن خلدون نے بھی لکھا ہے، تو یہ کیا ہے کہ یہ اثر انداز ہوتے ہیں. لیکن میں کیا کہتا ہوں، دیکھو میں کہتا ہوں کہ ہماری تمام پہچانیں، ہماری عادات، ہمارے جو خصائل ہیں، ہماری صفات ہیں، وہ سب اسلام کے تابع ہونا چاہیے. ہماری جو بھی سوچ ہو، ہماری ابھی شعور کے دروازے کیوں نہیں کھولتے ہم لوگ؟ اس وجہ سے کہ ہم نے اصل میں دین کو نہیں اپنایا ہوا، ہم دین سے دور ہیں. کہ جو ہم کہتے ہیں نا دین سے دور ہیں، تو ایسا لگتا ہے جیسے ہم نے کوئی، یعنی کوئی روایتی جملہ کہہ دیا، روایتی جملہ کہہ دیا، اور ہم کوئی غیر جو ہے نا کوئی تھرڈ کلاس قسم کے مولوی ہیں جن کو پتہ ہی نہیں چلتا نا، وہ بات کر رہے ہیں. تو ہم کہتے ہیں دین سے دور ہیں. اصل میں واقعی وہ دور ہیں دین سے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے. اگر وہ صبح و شام ڈوبے رہیں نا، قرآن اور حدیث میں ڈوبے رہیں، اور یہ واقعات پڑھیں، جیسے یہ ابھی علامہ صاحب باتیں کر رہے ہیں کہ نا کہ میں نے وہ دیکھا اور میں یہ دیکھ رہا ہوں، سوچ رہا ہے نا، مسلسل وہ کتابیں یہی پڑھ رہا ہے، مسلسل اسی میں رہتا ہے، پڑھانا بھی یہی ہے، پڑھنا بھی یہی ہے. تو اس کے دماغ میں صرف مدینہ مدینہ ہی اس کو خواب میں آئے گا نا. ہر وقت وہ یہی تو باتیں دیکھا کہ پیغمبروں کو دیکھے گا، کبھی وہ خواب میں جو ہے اولیاء اللہ کی زیارت کرے گا، کبھی ذکر کرے گا، کیونکہ وہ رہتا ہی اسی میں ہے. ہمارے جتنے بھی جو مقتدر جو ہمارے ہیں ادارے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ ان کی سوچ دین جو علی ہے. وہ نماز پتہ نہیں کون سی پڑھتے ہیں، مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ کون سی نماز پڑھتے ہیں اور کیسے پڑھتے ہوں گے. تو یہ کہ بس کلمہ پڑا ہوا ہے، اور وہ چل سب بس پاکستان میں پیدا ہو گئے ہیں، تو بس وہ چل رہے ہیں. اور کسی اللہ کو تو ماننا ہوتا ہے، بھگوان کو، اللہ کو، یا کسی کو بھی ماننا پڑتا ہے، تو وہ اللہ کو مان رہے ہیں بس. وہ باقی ان کو نہیں پتا کہ وہ کون ہے، کہاں ہے، کیا اس میں ہے، کیا. تو ہم اصل میں واقعی دین سے دور ہیں. مطلب یہ کیا ایسی چیزیں ہیں جو ہم تبدیل نہیں کر سکتے. یعنی دین کے اندر آپ دیکھیں نا، تو آپ دین کی طبیعت میں دیکھیں نا، تو ہر چیز کو نا بدلتے رہتے ہیں وقت کے ساتھ نا، ہر چیز بدلتی گئی ہے دین کے اندر بھی. یعنی 23 سال ہیں کل. وہ 23 سال اگر آپ دیکھیں رسول اللہ کی سیرت کے، تو آپ اندازہ کریں گے کہ کتنی ویرائٹی دی ہے. کہ ابھی سنتوں کو پھیلا دیا گیا ہے، اور اتنا زیادہ جو ہے وہ تقسیم کر دیا امت نے کہ وہ سب سنتوں پہ عمل ہو جائے. تو آپ دیکھیں گے کہ ہر چیز میں آپ کو ویرائٹی ملے گی. لیکن یہاں پہ ہم بدلنا نہیں چاہتے. میں یہ تو کہہ رہا ہوں کہ صدی گزرنے والی ہے ان کے اوپر. تو یہ اپنے اداروں کو بھی جو ہے نا چینج نہیں کرنا چاہتے، اپنی عادات کو چینج نہیں کرنا چاہتے. یہ دین سے دوری نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کیا نام دیں گے ان کو؟ یہی رولا ہے، اور کوئی رولا نہیں ہے ان کا. بس کلچر ہمارا جو ہے نا، ہمارے کلچر جو ہے ہمارے غالب ہے ہمارے اوپر. اور ہماری غلامی کی جو سوچ ہے، اور زوال جتنا بھی، ہم کیا اس کو آسان کا نام دے دیتے ہیں بھئی یہ تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے. تھرڈ ورلڈ کنٹری کیا ہوتی ہے؟ بس یا تو زوال والے ہیں، یا پھر وہ عروج والے ہیں، یا وہ لوگ ہیں جو گمراہ ہیں، درمیان میں ہیں. وہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہم نے کس طرف جانا ہے. وہ بنی اسرائیل کی طرف پھر رہے ہوتے ہیں، بس ایسے ہی. تو ہم جس دور میں گزر رہے ہیں، یہ اصل میں اندھیروں والا دور گزر رہا ہے، جس میں ہر محکمہ اور ہر طرح کے لوگ جو ہے نا وہ زوال میں ہیں. ہم کسی طرح بھی نگاہ اٹھائیں گے تو زوال ہی نظر آئے گا. چونکہ ہم لوگ جس طرح ہوتا ہے نا وہ نشیب و فراز ہوتا ہے، تو ہم اصل میں ہم ابھی جو ہے نا نیچے ہیں. ہم لوگ ابھی ہم نیچے ہیں. لہر آئے گی تو ہم اوپر جائیں گے انشاءاللہ. اوپر جائیں گے تو پھر اوپر سب کچھ ہمیں ٹھیک نظر آئے گا. لیکن بس ابھی تک تو ہم نیچے ہی ہیں. ہم جس دور میں پل رہے ہیں، جس میں ہماری جی رہے ہیں، یہ جھیل، یہ کوئی اور طرح کی جھیل ہے یہ، جس میں ہم جا رہے ہیں. اور جو حکومت ہے نا، یہ بڑی طاقتور چیز ہے.
اور جو حکمران ہوتا ہے وہ صحیح جادوگر ہوتا ہے، اور جو بالکل۔ باقی نیچے والے لوگ ہوتے ہیں نا، جیسے ہمارے جیسے پاکستانی، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی نا امریکہ جیسے اس کی نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی تباہ کر رہے ہوتے ہیں، جیسے وہ کپڑے پہن رہے ہوتے ہیں ہم سوچ رہے ہوتے ہیں اپنی طرف سے پہن کے اس اپنے ہیرو کے قریب ہو رہے ہوتے ہیں۔ ہاں تو یہ حکومت جو ہے بہت دیکھو، بڑی چیز بہت پیاری بات کی آپ نے، بہت پیاری بات کی آپ نے۔ میں آپ کو بتاؤں اس بات پہ اہم بات، کہ دیکھو جتنے بھی حکمران ہوتے ہیں نا، ان کے اشاروں پہ، ان کے قلم میں زور ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ پاک نے نا ان کو خاص جو ہے نا پھر ان پہ برکتیں کرتا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اکثر آپ نے دیکھا ہوگا بادشاہوں کے خواب میں آتے ہیں بہت سارا، اور ان کو وہاں سے حکم ملتے ہیں یا کسی کو بھیج دیتا ہے کسی نیک ہے۔ آدمی کے پاس۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اگر یہ بادشاہ جو ہے جس کے ساتھ نیکی کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، تو وہ پھر ایسے ہی لوگوں کو چینج کر دے گا، اور اس کی جو ہے نا پورا معاشرہ ان کے ساتھ ساتھ چینج ہوتا جائے گا ان لوگوں کے ساتھ۔ تو ان پہ خاص کرم ہوتا ہے، بادشاہوں پہ خاص کرم ہوتا ہے اللہ رسول کا، یہ بڑا ایک ذہن میں عادل رکھیں۔ حکمران، ہاں۔ ہاں بالکل، وہ اس کو پھر وہ زیادہ جناب دیکھیں گے۔ اچھا دوسرا کیا ہے کہ یہ جو قلم کی بات آ گئی، جس کے ہاتھ میں قلم ہے نا، اس سے بندے کو ڈرنا چاہیے۔ وہ جو قلم ہوتا ہے نا وہ صحیح چل سکتا ہے، اگر ہم وہ چاہیں کہ وہ ٹھیک ہو گیا نا قلم والا، تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، ہمارا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن وہ قلم والا جو ہے نا، وہ ڈوبا ہوا ہے اس کو۔ اب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو وہ ہم نہ چاہتے ہوئے بھی نا ان سے متاثر ہو جاتے ہیں خود بخود۔ اصل میں وہ جو وہ جو لے کے آیا ہوتا ہے نا، وہ ہمارے یہ جو گلوبلائزیشن کا ہم پڑھ رہے تھے، گلوبلائزیشن کا، کہ وہ ہمارے ہوں، چاروں طرف سے ہمیں گھیر لیتا ہے۔ ہمارے ڈرامے اس طرح کے بنے ہوئے ہیں، ہمارے ڈریس دیکھ لو آپ، جاؤ ذرا ہمارے ڈریس کی دکانوں پہ جاؤ، بڑے بڑے جو نام جس کو یہ برانڈس کہتے ہیں نا، وہاں پہ لائنیں لگی ہوتی ہیں ہماری ان لوگوں کی، تو آپ دیکھیں گے ان کے لباس میں کوئی بات بھی خوبصورتی نہیں ہوتی، والی نہیں ہوتی کچھ، وہ ہمارا لباس ہی نہیں ہے سرے سے۔ ابھی کوئی خاتون تھی بچہ رو رہی تھی، مدینہ منورہ کے جو گیٹ ہے نا، جو احد کی طرف جا رہا ہوں، ہے، وہ روڈ جو بالکل بیک پہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل بیک پہ ہے، مسجد کے آخر پہ، وہاں سے جو پتہ کوئی پانچویں چھٹی دکان ہے، یعنی مسجد کے دروازے پہ، اور جو دکان ہوں، ہے نا وہاں جو لباس لٹکایا ہوا ہے نا، وہ لباس مسلمانوں کا ہے ہی نہیں سرے سے۔ وہ کلپ دکھا رہی تھی، وہ کہہ رہی تھی یہ دیکھیں ذرا، یہ ایچ این ایم کا تھا میرا خیال میں، ایچ این ایم والوں کی دکان تھی، بوتیک لگی ہوئی تھی، ہوں، اور پانچویں چھٹی دکان ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر، بالکل مسجد کے باہر، اور وہ جو ہے اس میں ایسے لباس لگایا ہوا تھا انہوں نے، کہ انہوں نے کہا یار یہ لباس ہمارا ہے، کہ سوچا مسلمان، یہ رو رہی تھی بیچاری، کوئی کوئی نئی مسلمان ہوئی ہوگی، ایسے پریشان ہو گئی، یہ دیکھو یہ کیسا لباس ہے ان لوگوں کا، دیکھو یار کیسے لٹکایا ہوا ہے، کیسے ہو سکتا ہے ایسے کہ یہ مدینہ منورہ میں لگایا ہوا ہو۔ تو یہ ہم لوگ جو ہے نا پھر یہ ہمیں ہمارے ڈرامے دیکھ لیں ذرا، ابھی جو اداکار ہیں وہ بھی رو رہے ہیں، جو پرانے اداکار ہیں وہ بھی رو رہے ہیں کہ یہ کس قسم کے ڈرامے بننا شروع ہو گئے ہیں۔ اس میں تو یہ تو اچھی خاصی بےزتی کرنے والی باتیں ہیں، لوگ تو تھو کر رہے ہیں، اور یہ کیا ہو کیا ان کی میں، کوئی کہانی کہاں گئی، اداکاری کہاں گئی، بس صرف روحانیت ہے۔ اور اصل میں وہ خاص اسٹینڈرڈ کے لوگ ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو دین سے دور ہیں، جن کو وہ عورتیں ہیں جن کو طلاق ہو چکی ہے، جن کو گھر سے نکالا جا چکا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ بالکل معاشرے میں ہے ہی نہیں سرے سے اسلام کے مطابق۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ آ کے ہمیں ہمارے نا ان کے وہ ڈرامے دکھا رہے ہیں، اور وہ چیزیں وہ چل رہی ہیں، پنپ رہی ہیں وہ معاشرے میں، تو پھر ایسی ہی چیزیں پیدا ہوگی۔ بچوں کو کیسے روک سکیں گے ہم لوگ؟ ہمارا کچھ بھی اپنا نہیں ہے، سارا کچھ تو ہے۔ اب یہ لیپ ٹاپ ہمیں دے دیا ہے، اور یہ سارا کچھ دے دیا، بچوں کو کارٹون دکھاتے ہیں اور ٹک ٹاک دکھا رہے ہیں، اور وہ جو گناہ تھا جو سر سے ہم بڑوں کے ساتھ بھی نہیں دیکھ سکتے تھے، وہ اب چیزیں جو ہے بالکل نارمل ہو گئی ہیں، سارے مل کے دیکھ رہے ہیں، سارے گھر والے مل کے دیکھ رہے ہیں۔ ہوں۔ ہوں بہرحال، تو یہ دیکھیں نا، ورائے تو ابواب البیوت، میں نے ابواب البیوت تھی، میں نے گھروں کے دروازے دیکھے، فی اللیل مفتوحا، کہ رات میں وہ کھلے ہوئے ہیں، ورائے تو بیت المال، اور میں نے دیکھا بیت المال کو، وقد عطا الیہ خراج ایران فی ذلک الیوم، کہ اس میں جو ہے وہ ایران کا خراج آیا کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی دن آیا ہوا تھا، لیس لہ حارس، اس کا کوئی بھی سیکیورٹی گارڈ نہیں ہے وہاں پہ، حارس کا نام یاد رکھیے، ولا شرطہ، اور نہ ہی کوئی پولیس تھی وہاں پہ، وقت جا تاج کسرا، اور میں نے تاج کسرا یعنی کسرا کا تاج دیکھا، وہ ہوا یساوی مئات آلاف من الدنانیر، وہ لاکھوں دنانیر کا تھا وہ، لیکن کیا ہوا، وقد وقع الیہ جندی حقیر، اور وہ ڈال دیا گیا ایک چھوٹے سے سپاہی کے سامنے۔ اللہ اکبر، وہ جو تاج ہاں، تھا، وہ بات ہے نا، وہ اس کے زیورات تھے، اس کے کنگن تھے، اس کے سوراقا، سوراقا کو دیے گئے۔ نو، اچھا، فَأَدَّاهُ إِلَىٰ أَمِيرِ الْجُنْدِ،
تو اس کو کیا کر دیا گیا، اس کو امیر جند کے سامنے ڈال دیا گیا، فوج کے سامنے دیا گیا. وارسلوه الى امیر الجند الى خلیفت، امیر الجند نے اس کو خلیفہ کو پہنچا دیا. وجاء بعض السراق وسرقوا، بعض لوگ، بعض چور آئے اور چوری کی انہوں نے. فقطعت يدهم، تو ان کا ہاتھ کاٹا گیا. فقلت لا يحتاج هؤلاء الى سجن او محبس، ان لوگوں کو نہ جیل کی ضرورت ہے اور نہ ہی ان کو کسی محبس کی ضرورت ہے جس میں نظر بند کر دیا جائے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے. واشرفت على بيوتهم فوجدوا معيشة صافية، اور میں نے ان کے گھروں میں نظر کی، دیکھا. اشرف تو دیکھو، وہ طلعت اور اشرف تو ایک ہی معنی میں ہوتا ہے. دیکھا میں نے ان کے گھروں میں، تو میں نے پایا ان کے گھروں کو کہ معیشت صافیہ، ان کی جو معیشت ہے وہ صافیہ ہے. وحیات راضیہ، اور ان کی جو زندگی ہے وہ راضی برضا ہے. لا یقدرها حسد، اس کو مقدر نہیں کیا ہوا، گندا نہیں کیا ہوا، گدلا نہیں کیا حسد نے، ولا بغضاء، اور نہ ہی بغض نے، ولا طمع، اور نہ ہی طمع نے، ولا جش جشع، یہ جشع بھی ہرس، لالچ. یؤثرون علی انفسہم، اپنے آپ کو تو تکلیف میں ڈالتے ہیں. ولو کان یؤثرون علی انفسہم، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. یہ آیت کریمہ ہے قرآن مجید کی. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مشکل میں ڈال کے نہ اپنے آپ کا منہ کا لقمہ بھی کسی اور کو دے دیتے ہیں. ان کو تکلیف ہوتی ہے، ان کو ضرورت ہوتی ہے، لیکن وہ اس کو بھی جو ہے وہ صدقہ خیرات کر دیتے ہیں. وَيُهْدِي جَارٌ إِلَى جَارٍ، اور ہدیہ دیتا ہے ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کو. فتدور الہدیہ الہدیہ علی الحی، تو وہ جو ہدیہ ہوتا ہے وہ پورے محلے میں چکر لگاتا ہوتا ہے. وترجع الی صاحبها الاول، اور وہی ہدیہ واپس اپنے مالک کے پاس آ جاتا ہے. لا یاکل فیہم القوی الضعیف، اس میں قوی جو ہوتا ہے وہ کمزور کو نہیں کھاتا. ولا یظلم الکبیر منہم الصغیر، اور نہ ہی ظلم کرتا ہے بڑا چھوٹے پہ. یحنو علیہم الخلیفہ والعمراء، اور جو خلیفہ ہوتا ہے، ہاں، وہ خلیفہ اور جو حکمران ہوتا ہے وہ ان کے سروں پہ ہاتھ رکھتا ہے. یحنو کا معنی یہ ہوتا ہے، حنا حنا حنا. فہم لہم کل آبا، یہ ان کے باپ دادا کی طرح ہوتے ہیں. وہ یطیعہم العامہ، ان کی تابعداری کرتے ہیں جو عام لوگ ہوتے ہیں. ویوقرونہم، اور ان کی توقیر کرتے ہیں. وینصحون لہم، ینصحون لہم، اور نصیحت کرتے ہیں ان کو. فہم لہم کل ابنا، تو یہ ان کے بچے کی طرح کے ہوتے ہیں. ویتناصحون بینہم، اور یہ ایک دوسرے کو نصیحت کرتے رہتے ہیں. فہم اخوا، تو کیونکہ یہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، اس وجہ سے. اچھا چلو، یہی چلا پھر اس کو کریں گے، مکمل کریں گے سر. ذرا مجھے یہ اس کا پارٹ 2 بھی ہے، اس کو بھی پڑھیں گے ذرا کہ کیا وہ بھی. یہ اصل میں جو لکھا گیا ہے نا یہ والا، یہ چونکہ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ یہ جو ہے لکھا گیا ہے تو یہ ان کے لیے لکھا گیا ہے. یہ پاکستان میں نہیں. اگر انڈیا ہے نا ابو الحسن ندوی، تو وہ اس طرح سے جو ہے نا وہ ان کی جو عربک ہوگی وہ اردو کے اسٹائل میں ہوگی. اور وہ یعنی ہم چاہتے بھی ایسے ہیں. بعض اوقات ان کی جو اسباق اگر ہم نے پڑھے ہوں پہلے والے شروع والے، تو وہ بڑے اور طرح سے جو ڈائری لکھتے ہیں، بڑے خوبصورت قسم کا انداز ہے. آگے بھی پڑھتے جائیں گے پھر آپ کو چلا دکھائی دیتا رہے گا ساتھ ساتھ. یہ جو ہماری دوسری کتاب تھی نا العربیہ بین الادیب، اس کے 2-3 سبق تھے اوپر، تو وہ سارے مذہبی تھے تو وہ میں نے چھوڑ دیے، چونکہ یہ آلریڈی ہمارے اس کتاب میں آ رہے ہیں. جیسے یہ ہے نا، دیکھو ایک سبق ہے جس کا نام ہے الباحث عن الحقیقہ، حقیقت کی تلاش میں نکلا ہوا. تو سلمان فارسی جو مطالعہ کی ان کا قصہ ہے رضی اللہ عنہ. اس طرح جو ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے ہمارے لیے، ہم چونکہ آلریڈی وہاں پڑھ رہے ہوں گے مذہبی جو ہمارے کلمات ہیں اسپیشلی، وہ ہم پڑھ لیں گے انشاءاللہ. اس طرح ارکان الاسلام الخمسہ، اسلام کے ارکان ہے، تو اس کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے میں نے حوار کو نکالا، اور ہم حوار زیادہ پڑھیں گے تاکہ حوار ہماری اچھی ہو جائے یہاں سے اس کتاب سے. اور دوسری کتاب ہم ریڈنگ کے لیے وہ پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ، وہ ساتھ ساتھ چلتی جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے جانا، اپنا خیال رکھیے گا. میں ذرا تو ریلیکس ہوتا کہ میں نے وضو کر کے آتا ہوں اور دوسری کلاس میں سلامت رہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام.